یقین جانو میں اپنے دل کا درد آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں ایسی محافل میں گیا ہوں جہاں 50 لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے۔ آؤٹ پٹ کیا ہے؟ بے نمازی آ رہا ہے، بے نمازی واپس جا رہا ہے، زانی آ رہا ہے، زانی ہی واپس جا رہا ہے، شرابی آ رہا ہے، شرابی ہی واپس جا رہا ہے۔ یار کیا ہماری محافل کا یہ مقصد ہے؟ ہم محافل میں جاتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، لیکن جیسے گئے ویسے واپس آ جاتے ہیں، جو سنتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ یار میرا اپنا ایک نظریہ ہے، آپ 100 محفلوں میں جاؤ، عمل ایک پر بھی نہ کرو، اس کی بجائے ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو، یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے۔ ہم سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یار اگر میری بات سے آپ کو اتفاق نہیں تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں، اپنے مد مقابل کو نیچے گرا لیتے ہیں، اس کے سینے پہ سوار ہو کے لگے اس کی گردن کاٹنے، اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ کیا کیا جی؟ تو آپ نے کیا کیا تھا اس کو؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بول۔ نہیں ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو یہ واقعہ کا پتہ ہے۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ کہنے لگا جی آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے چہرے پر تھوکا۔ یار سیدھی سی بات ہے، کوئی ہمارے چہرے پر تھوک دے ہم کیا کریں گے؟ حالانکہ یہ ہمارا چہرہ ہے جس کو دیکھ کے نحوست آتی ہے، اور وہ علی کا چہرہ ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے اس جس نے اس چہرے پر تھوکا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ دیکھو میری بات سنو، میری بات کا برا نہ منانا۔ ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں نا، نعرہ تکبیر پر آواز ہولی ہوگی، نعرہ رسالت پہ ہولی ہوگی، اور نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ میں نعرے کا بھی مخالف نہیں ہوں، اونچی نیچی آواز کرنے کا بھی مخالف نہیں ہوں۔ مجھے دکھ کس بات کا ہے؟ میں کہتا ہوں جس علی کے نام پر آواز بلند کرتا ہے اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتا؟ یار وہ کہنے لگے جی مجھے معاف کیوں کیا ہے، چھوڑا کیوں ہے؟ تو علی کے نعرے پر آواز اونچی کرنے والوں ذرا علی کا جواب سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب تو میرے مد مقابل آیا تھا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی۔ جب میں نے تجھے نیچے گرا لیا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب میں تیری گردن کاٹنے لگا، میرے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اور جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب میری ذاتی دشمنی بیچ میں آ گئی۔ علی کی تلوار ہمیشہ رب کی رضا کے لیے اٹھی ہے، ذات کے لیے نہیں اٹھی۔ اب میں ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے ایک بات عرض کروں گا، جھوٹ نہ بولنا، سچی بات کرنا۔ آج سارے خاندان میں جو ہماری لڑائیاں ہیں رب کی رضا کے لیے ہیں یا ذات کے لیے ہیں؟ کس منہ سے علی کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ یار مجھے دکھ ہے اس بات کا۔ نعرہ علی کا لگا رہا ہے اور نماز کے قریب نہیں جا رہا۔ یار علی کی تو ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے۔ یار
میں غلط ہوں یار میری جھولی میں ڈالو، کہ حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا. یار اگر میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا نہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ علی کی تو ایک نماز قضا ہوئی تھی. کون سی نماز تھی؟ نہیں تھوڑا جا اونچی آواز میں، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بول. اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہر کے وقت ظہر پڑھتے، عصر کے وقت عصر پڑھتے تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے. اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی کے ہیں یہاں. اچھا سر تسی دسو، یہ نماز جو علی کی قضا ہوئی نوٹوں کے لیے ہوئی کہ ووٹوں کے لیے ہوئی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی خاطر ہوئی تھی. کس کی خاطر ہوئی تھی؟ پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے نماز کی قضا ہونے پر آنسو نکلے ہیں تو علی والا کیسے ہو گیا یار؟ یار علی کو شراب سے اتنی نفرت، نشے سے اتنی نفرت. آپ فرماتے اگر ایک دریا بہہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور دریا خشک ہو جائے، وہاں گھاس اگے، فرمایا اگر میرا گھوڑا وہ گھاس کھا لے میں گھوڑے کے اوپر سواری کرنا پسند نہیں کروں گا. ہم یار بھنگ پی کے، چرس پی کے، شراب پی کے علی کے نعرے مارے ہیں یار. یار مجھے اپنی کوئی ڈرنے کی ضرورت، بات سچی کرنا. یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، بھنگ پی کے شراب پی کے ان کے نام لینا صحیح ہے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولے. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا جی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام بتلاؤ. آپ نے فرمایا ٹھہرو. آپ اندر چلے گئے. وہ پیچھے سوچنے لگ پڑا، کہنے لگا دیکھو جی وڈے مولوی بنے بیٹھے نے، نام ہی پتہ نہیں. اندر گئے کتاب دیکھنے کے لیے، پھر بتلائیں گے. جب آپ باہر آئے آپ کی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا. آپ نے آپ کے نام بتلائے. کہنے لگا پہلے کیوں نہیں دسے؟ کہنے لگا اس وقت میرا وضو نہیں تھا. یار یہ تو وہ نام ہے جو بغیر وضو لینا حرم کے خلاف ہے. تو بھنگ پی کے چرس پی کے نام لے رہا ہے. خدا را اپنا قبلہ درست کرو. نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو جن پر رب کا انعام ہوا ہے تو نماز کے باہر آ کر بھی ان کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے. نماز کے اندر یہ مانگ رہا ہے اور نماز کے باہر نکل کے کیا کر رہا ہے یار؟ ایک میں بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ کس کو ہضم ہو یا نہ ہو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز میں سستی ثابت ہے؟ تھوڑا سوچی آواز سے بولو یار، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے. نماز میں سستی ثابت ہے، بے حیائی ثابت ہے، نشہ ثابت ہے، بدکاری ثابت ہے. یہ سارے کام یزید کے ہیں. آج ہم کام یزید والے کر کے نام حسینی رکھا ہوا ہے یار. خدا را اپنے قبلے درست کرو. یہ محفل کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں یہاں آ کے دیکھوں کہ اللہ کے نیک بندوں کا راستہ کون سا ہے اور میرا راستہ کون سا ہے. اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے، آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ، اپنے راستے درست کر کے جاؤ. یہ جو نقش قدم ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقش قدم پر چلنا.
حضرت صاحب سڑک ہوتی ہے دو قسم کی، ایک ہوتی ہے پکی، ایک ہوتی ہے کچی۔ پکی سڑک پر چلے تو قدموں کے نشان نہیں بنتے، کچی سڑک پر چلے تو قدموں کے، اب جو قدموں کے نشان بنے ہیں نا، ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقشے قدم پر چلنا۔ کیا کرنا جی؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم کسی کے نقشے قدم پر قدم رکھ کے چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جائے گا جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہے۔ یہ مقصد ہے نقشے قدم پر چلنے کا۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، یقین جانو میں جو بات کہنے لگا ہوں، جب مجھے کسی نے کہی تھی تو میرا تو کئی دن تک آنسو ہی نہیں تھمتے تھے یار۔ ہائے 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 ہائے، یہ آخری مرتبہ جب میں مدینہ شریف حاضری کے لیے گیا تو میری ایک عادت ہے کہ میں فجر کی نماز کوشش کرتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں ادا کی جائے، اور جب میں قدمین شریفین میں بیٹھتا ہوں نا تو دائیں طرف سرکار کا گنبد خضرا ہوتا ہے اور بائیں طرف جنت البقیع ہوتی ہے، تو وہاں بیٹھ کے نا میں پھر وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہوں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ خدارا میں علی والا کس کو سمجھتا ہوں؟ ابھی حضرت صاحب بھی ساتھ میں علی کا نام لے لو، بھائی میں علی والا اس کو سمجھتا ہوں جو علی کے امام کو بھی مانتا ہے۔ یار علی کا امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو امام میں نے نہیں بنایا، پیر صاحب نے نہیں بنایا، ان کو امام انہوں نے بنایا جن کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ یار بھائی علی والا وہ ہے جو صحابہ کرام کا بھی ادب کرتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی صحابہ کرام خلفائے راشدین سب کے مشیر حضرت علی ہیں، اور یہ خود فرما رہے ہیں اگر ہمارے اندر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے۔ یار جن سے علی محبت کر رہا ہے، جن کی پہرے داری حسنین کریم دے رہے ہیں، یار ان سے محبت نہیں کرو گے تو پھر علی والے کیسے ہو جاؤ گے؟ اس لیے خدا را ہم الحمدللہ سنی ہیں، اور ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے، ہم سرکار کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم ان کا ادب کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتلا دوں، ان سب کو فیض ملا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ان کو طرف نہیں، ہم نے تو دیکھنا فیض آ کہاں دے رہا ہے۔ تو بھائی ایک اور کڑوی سی بات کہہ دوں، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم پنجتن پاک کو ماننے والے، کتنے؟ کیا واقعی پنجتن پاک کو مانتے ہیں؟ دیکھ لینا، نبی کا ذکر کرتے ہو، علی کا ذکر کرتے ہو، فاطمہ کا کرتے ہو، حسین کا، حسن کا کیوں نہیں کرتے؟ وہ پنجتن پاک میں نہیں ہے؟ وہ پنجتن پاک میں نہیں ہے یار۔ کیا
کیا وہ سرکار کے نواسے نہیں ہیں؟ یہ ملیں گے تو 5 تن ہوں گے، حسن کو ملائیں گے تو 5 تن، ورنہ 4 ہوں گے۔ یار ان بیچاروں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور میں بالکل آپ کو واضح حدیث سنانے لگا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، دونوں شہزادے عمر میں چھوٹے ہیں، گرتے پڑتے آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف چھوڑا ہے اور ان دونوں شہزادوں کو لا کر اپنے ممبر شریف پر بٹھا دیا، ایک کو دائیں طرف ایک کو بائیں طرف، اور پھر بٹھا کر کہتے کیا ہیں؟ فرمانے لگے یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت صاحب ذرا الفاظ کی طرف غور کرنا یار، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اور اگلی بات خدا کی قسم بڑی زبردست سرکار نے فرمائی، یا اللہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے جو ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا رب کا قرب حاصل کرنے تو دونوں کو ماننا پڑے گا، رب کا محبوب بننے کے لیے دونوں سے پیار کرنا پڑے گا۔ کیا یہ فاطمہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ بولو تو صحیح، یا علی کے شہزادے نہیں ہیں؟ کیا یہ سرکار کے نواسے نہیں ہیں؟ کیا سرکار سے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار نہیں دیا؟ تو بھائی پھر ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی؟ بھائی اگر تو سمجھتا ہے یہ انہوں نے صلح کر کے اچھا کام نہیں کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو برا کام کرنے والا تو بھائی جنت میں داخل نہیں ہوگا، برا کام کرنے والا جنت میں، اور سرکار تو ان کو جنتی نوجوان کا سردار بنا رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگا ہماری تحقیق غلط ہو سکتی ہے، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری تاریخ غلط ہو سکتی ہے، میرے آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ میں تو یقین جانو نقیب محفل نعت خواں حضرات کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کیا کرتا ہوں، خدا کے لیے ہم سنی، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، محفل کا رنگ ایسا بنایا کرو بیٹھنے والے کو پتہ چلے میں سنیوں کی محفل میں بیٹھا ہوں۔ یار میری بات سنو، جہاں نعت خواں حضرات یہ پڑھتے ہیں نا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، خدا را وہاں یہ بھی پڑھا کرو جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اس حسن ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے سردار ہے، یہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا۔ آپ نے بھی اپنے نانا کا وعدہ وفا کیا۔ سوچنے والی بات ہے بھائی، یہ گھرانہ ایسا ہے اگر غلط بندہ ہے تو 72 تن ہے تو ڈٹ گئے ہیں، اور اگر بندہ غلط نہیں تو 72,000 کا لشکر بھی ہے صلح کر رہے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دوسری بات سنو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے آ کر کہنا شروع کر دیا تم نے کام اچھا نہیں کیا، یہ کیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، اور آخر میں آپ نے کیا کہا؟ کہنے لگے یا اللہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو میری اصلاح کر دے، اور اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ یار یہ گھرانہ اتنے وسیع ظرف والا، اتنے حوصلے والا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے سارا کربلا کا خونی منظر بنا، سارا منظر دکھا،
اور میدان کربلا کے واقعے کے بعد آپ نے ایک سرائے بنائی آنے جانے مسافر والوں کی خدمت کرنے کے لیے. ایک دن ایک بندہ وہ بھی آ گیا جس نے میدان کربلا میں اہل بیت اطہار کے بچوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے تھے. آپ نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا, اچھا کھانا, اچھا بستر دیا, اور پھر اعلیٰ قسم کا کھانا. 2-3 دن جب رہا, جب جانے لگا تو آپ نے پھر بلا کر نا اس کو تحفے تحائف دیے, یہ بیوی کے لیے لے جاؤ, یہ فلانے کے لیے لے جاؤ. وہ تحفے وغیرہ لے کے جب چلا گیا نا تھوڑی دور, اس کے ضمیر نے اس نے ملامت کی, واپس پھر آ گیا. جب واپس آیا تو کہنے لگا حضرت جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا جب تو پہلے دن ہی آیا تھا نا, میں نے اس وقت تجھے پہچان لیا تھا کہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی. اللہ اللہ اللہ. کہنے لگا پھر میرے اوپر اتنے احسان, اتنی کرم نوازیاں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. یار یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں. لہٰذا میری آپ سب سے مدنی التجا ہے, یہ جو ہماری محافل ہوتی ہیں ان کو بامقصد بنایا جائے. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جو اتنی بڑی قربانی دی, اتنی بڑی قربانی دی, اس قربانی سے ہمیں سبق کیا ملا؟ پہلی آپ نے جو سبق دیا وہ یہ تھا کہ اگر تم حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ, حق پر ہو تو. اور اس ڈٹنے میں اگر تمہیں شکست بھی ہو جائے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور ہوا بھی یہی کہ آپ ڈٹ گئے ہیں. جب میدان کربلا میں آخر میں آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے میں یہ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ کوئی رحم کی اپیل کی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے میں ان کا نواسا تمہارے سامنے کھڑا ہوں, جس کے لیے جنت سے جوڑے منگوائے جاتے تھے, میں وہی نواسا تمہارا. وہ کہنے لگے جی گلہ نے دو, یا تو بیعت کرو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو. تو میرے امام کا جواب سنو. آپ نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو یزید فاسق و فاجر ہے, اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں تو پہلے خلفاء کی خلافت پر حلف آئے گا, لوگ سمجھیں گے پہلے بھی ایسے ہوں گے. فرمایا میرا یہ ہاتھ جو پہلے خلفاء کے پاکیزہ ہاتھوں میں گیا, اب میں یزید کے ہاتھوں میں کیسے دے دوں؟ میں سر تو دے دوں گا, گردن نہیں کٹاؤں گا. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ بھی جانتے ہو یزید فاسق و فاجر ہے, میرے نانا کے دین میں تبدیلی کر رہا ہے, اگر میں اس کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں تو آنے والی جو امت ہوگی اس تک میرے نانا کا دین اصل حالت میں نہیں پہنچ سکے گا, لہٰذا میں گردن تو کٹا دوں گا, نانا کے دین پر حرف نہیں آنے دوں گا. بس پھر آپ نے جب انکار کیا, لڑائی شروع ہو گئی ہے. پھر جس طرف آپ جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں, پھر پیچھے سے آواز آتی ہے حسین کو کمزور مت جانو, اس کی رگوں میں مولا علی شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے, ایک مرتبہ تیروں کی بوچھاڑ کر دو. جب بوچھاڑ کی ہے آپ کے جسم جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کیا کرتا تھا وہ تیروں میں پرویا گیا ہے. آپ زمین پر تشریف لائے ہیں. ایک بدبخت آپ کی گردن پر خنجر چلا کے دنیا کا ذلیل انعام حاصل کرنا چاہتا ہے, خنجر چلتا نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بدبخت تو اس جگہ خنجر چلانا چاہتا ہے جہاں میرے نانا بوسے دیا کرتے تھے. کہ حسین کوئی آخری خواہش فرمایا مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دی جائے. بس آپ نے نماز شروع کی ہے, سجدے میں سر رکھا ہے, اس بدبختوں نے پیچھے سے وار کیا ہے, آپ کا سر تن سے جدا ہوا ہے. انہوں نے آپ کے سر کو نیزے میں پرو کر اونچا کر دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے جنگ ختم ہو گئی, یزید جیت گیا, حسین ہار گیا.
لیکن کون جیتا ہے کون ہارا ہے اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا جس کو یہ پتا یہاں لڑائی کاہے کی تھی. بھائی وہاں لڑائی صرف ایک ہی تھی. جیسے میرے پاس یہ تسبیح ہے، میں کہتا ہوں میری ہے، حضرت صاحب کہتے ہیں میری ہے. ہماری آپس میں لڑائی ہو، جو تسبیح لے گیا وہ جیت گیا، جو نہیں لے جا سکا وہ ہار گیا. بھائی وہاں لڑائی کاہے کی تھی؟ صرف ایک لڑائی تھی. یزید کہتا نا میری بیعت کر لو، آپ نے فرمایا بیعت نہیں کرنی. اس نے ظلم و ستم کی اخیر کر دی، لیکن میرے امام کو بیعت کے لیے آمادہ نہ کر سکا. اس سے پتا چلا یزید ظلم و ستم کی اخیر کر کے بھی ہار گیا ہے، اور میرا امام سب کچھ لٹا کے بھی جیت گیا ہے. انہوں نے آپ کی گردن نیزے پہ پرو کے اونچی کی ہے. دیکھنے والوں نے کہا بھائی جو جیتتا ہے سر بلند اسی کا ہوتا ہے. دیکھو میرے حسین کا سر آج بھی بلند ہے. تو پہلا جو آپ نے سبق دیا وہ یہ تھا کہ حق پر ہو تو ڈٹ جاؤ. دوسرا یہ سبق تھا حالات کیسے بھی ہوں بے صبرا نہیں ہونا. اور تیسرا سبق میرے سنیوں ذرا آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، وہ یہ تھا کہ حالات کیسے بھی ہو جائے نماز میں سستی نہیں کرنی. نماز میں سستی آج ہمارے ہاں ہوتا کیا تھا؟ میں کہنا حضرت جی تو سویرے نماز پڑھنے نہیں آئے، اور ساڈی جی دشمنداری سی، خطرہ سی، کوئی نقصان نہ پہنچا دیتا اس لیے نہیں آیا. اچھا آپ نہیں آئے حضرت صاحب؟ اور جی گھر میں بچہ بھوکا پیاسا تھا کیسے آ جاتا. ہاں جی آپ نہیں آئے؟ اور جی بچہ بیمار تھا اس لیے نہیں آئے. آپ نہیں آئے؟ اور جی گھر میں فوتگی ہو گئی تھی کیسے آ جاتا. میں نے کہا بھائی قیامت کے روز اگر امام حسین کو سامنے پیش کریں پھر کہاں منہ چھپاؤ گے یار؟ ادھر تو خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور پھر عابد بیمار بھی ہے، علی اکبر کا لاشا بھی رکھا ہے، اور پھر بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں، قضا نہیں ہو رہی. یا تو حسینی ہے تو پھر تیری تو تہجد قضا نہیں ہونی چاہیے یار. حسینی ایسا ہونا چاہیے کہ جب حسین کا غلام دیکھو تو بندہ کہہ اٹھے یار اگر حسین کا غلام ایسا میرا حسین کیسا ہوگا یار. یہ ہونا چاہیے یار. اور ایک تو آپ نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا علماء کرام سے بھی، نعت خوان حضرات سے بھی، یہ بھی ذرا تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والی بات ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر نیزے پر ہے، سر تن سے جدا ہے، اور حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں گویا حسین قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یار میرے حسین کو تو قرآن سے اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار کہ سر تن سے جدا بھی ہو گیا ہے لیکن پھر بھی میرا حسین قرآن پڑھ رہا ہے. تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا تیرا سر نال لگا تجھے کیوں نہیں قرآن پڑھتا تھا؟ ذرا گرے بانوں میں جھانک کر تو دیکھو کتنا عرصہ آ گیا قرآن پڑھا ہے. بھائی تو حسینی ہے تو پھر قرآن سے بھی پیار کر. جیسے ہمارے علامہ صاحب نے بتلایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ایک میرا خاندان. بس کیا ہے ان کو پکڑ کے چوم کے رکھ لو، بس یہی مقصد ہے؟ نہیں بھائی ان کو سمجھو، ان پر عمل کرو. یہ قرآن نازل اس لیے ہوا کہ اس کو سمجھ کر عمل کرے تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ. آخر میں ایک سوال چھوٹا سا کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے ذرا سنیے گا. حضرت صاحب سوال آپ سے میں نے کرنا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اور پیچھے والے بھی ذرا بولو. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے میں جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟
تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے ہیں انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے۔ نماز جنت کی اونچی بولو، کیوں جی بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لیں گے؟ تسی دسو چابی کا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہے ہیں؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے کا دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے ہو؟ مطلب میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ حضرت صاحب تسی دسو کیا ہاتھ چابی ہاتھ تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بولو، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی؟ سب کی آواز نہیں آ رہی یار۔ اچھا یہ سب کی آواز پتہ کہ انہوں نے حاضر 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو بھائی نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ۔